تم ہی ہو وہ لڑکی جس نے میری بہن کو تھپڑ مارا؟ وہ لائبریری میں کھڑی بک تلاش کر رہی تھی جب اچانک کسی نے بازو سے دبوچتے اسے شیلف کے ساتھ لگایا اور پکڑ اتنی سخت تھی کہ تکلیف سے اس نے لب بھیج لیے۔ اس کا یونی میں پہلا دن تھا اور صبح ہی اس کی لڑائی ایک بگڑی ہوئی امیر زادی سے ہوئی تھی جسے اس نے تھپڑ مار دیا تھا۔ وہ لڑکی اسے دھمکاتے ہوئے بار بار کہہ رہی تھی کہ تم جانتی نہیں ہو میرا بھائی کون ہے۔ وہ لڑکی اون خان زادہ کی بہن تھی۔ یونیورسٹی کے فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ وہ یونی کا غنڈہ بھی تھا، کیونکہ اس یونی کا ٹرسٹی اس کا باپ تھا۔ ہاں میں نے مارا ہے اور میں تم سے بھی نہیں ڈرتی۔ ہاتھ چھوڑو ورنہ ایک تھپڑ تمہارے گال پر بھی لگ جائے گا۔ وہ بے خوفی سے بولی تو اون خان زادہ آنکھیں اس کی جرأت پر اش اش کر اٹھا۔ شاید وہ جانتی تھی نہیں تھی کہ کس سے بات کر رہی تھی۔ یونیورسٹی کی سینٹرل لائبریری میں اس وقت گہرا سکوت طاری تھا۔ مرحا نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی توجہ سامنے موجود شیلف پر جمی موٹی موٹی کتابوں پر مرکوز کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا دماغ اب بھی صبح والے واقعے کی وجہ سے بری طرح الجھا ہوا تھا۔ اس کے گورے چہرے پر غصے کی سرخی اب بھی واضح تھی۔ کیسے بدتمیز اور مغرور لوگ ہیں اس یونیورسٹی میں، اس نے بیزاری سے بڑبڑاتے ہوئے فائنانس کی ایک بھاری کتاب شیلف سے نکالی۔ یونیورسٹی میں آج اس کا پہلا ہی دن تھا اور صبح کے وقت ہی اس کا سامنا زارش نامی ایک بگڑی ہوئی امیر زادی سے ہوا تھا، جس نے کینٹین میں مرحا کی مڈل کلاس بیک گراؤنڈ کا مذاق اڑاتے ہوئے اس پر کافی گرانے کی کوشش کی تھی۔ مرحا جو اصولوں کی پکی اور خوددار لڑکی تھی، وہیں سب کے سامنے زارش کے گال پر ایک کردار اور کرارا تھپڑ اسید کر دیا تھا۔ زارش جاتے جاتے روتے ہوئے چیخی تھی، تم جانتی نہیں ہو میرا بھائی کون ہے، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مرحا نے اس وقت اس کی دھمکی کو ہوا میں اڑا دیا تھا، لیکن اب لائبریری آنے پر اسے اپنی کلاس فیلو عائلہ سے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ لڑکی اون خان زادہ کی بہن تھی۔ اون خان زادہ جو یونیورسٹی کے فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں کا جانا مانا ہوا غنڈہ تھا، کیونکہ اس یونیورسٹی کا ٹرسٹی اس کا اپنا باپ سکندر خان زادہ تھا۔ ابھی وہ اسی سوچ میں گم کتاب کے صفحات پلٹ ہی رہی تھی کہ اچانک کوئی تیزی سے اس کے قریب آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی یا پیچھے ہٹتی، ایک مضبوط اور بے رحم ہاتھ نے اس کے نازک بازو کو انتہائی سختی سے دبوچ لیا۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ مرحا کے حلق سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی۔ یہ پکڑ اتنی وحشیانہ تھی کہ درد کی ایک تیز لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ اس شخص نے ایک ہی جھٹکے میں مرحا کو پیچھے دھکیلا اور وہ زور سے لکڑی کے بھاری شیلف سے جا لگی۔ الماری میں رکھی کتابیں بری طرح ہلی، لیکن سامنے کھڑے شخص کے جلال میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ شخص مرحا کا راستہ روکے کھڑا ہو گیا تھا۔ مرحا نے تلملا کر سر اٹھایا۔ سامنے کھڑا شخص کوئی عام لڑکا نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کا غرور، آنکھوں میں سلگتا ہوا غصہ اور پیشانی پر بل تھے۔ مہنگے برانڈڈ کپڑوں میں ملبوس وہ شخص اس وقت غصے سے بھرا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ اون خان زادہ تھا۔ تم ہی ہو وہ لڑکی جس نے میری بہن کو تھپڑ مارا۔ اون کی آواز دھیمی تھی، لیکن اس میں محسوس کی جانے والی دھمکی تھی۔ اس کی گرفت مرحا کے بازو پر مزید سخت ہو گئی۔ مرحا نے تکلیف کی شدت سے اپنے گلابی لب بھیج لیے۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی اور دل سینے میں زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں خوف کا ذرا بھی شائبہ تک نہیں تھا۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے ہمت کی اور اون خان زادہ کی سلگتی ہوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ ہاں میں نے مارا ہے۔ مرحا کی آواز میں ذرا سی بھی لرزش نہیں تھی، بلکہ اس کا لہجہ اون کے لہجے سے زیادہ تھیکا تھا۔ اور میں تم سے یا تمہاری ان گیدڑ بھبکیوں سے رتھی برابر بھی ڈرتی نہیں۔ ہاتھ چھوڑو میرا، ورنہ یاد رکھنا ایک تھپڑ تمہارے گال پر بھی لگ جائے گا۔ اون خان زادہ جو اس وقت مرحا کو خوف سے کانپتے ہوئے اور معافیاں مانگتے ہوئے دیکھنے کی توقع کر رہا تھا، اس کے اس نڈر اور بے خوف جواب پر دنگ رہ گیا۔ پوری یونیورسٹی میں کوئی اس کے سامنے اونچی سانس لینے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ لڑکے اس کا راستہ چھوڑ دیتے تھے، اور یہ لڑکی جس کا آج یونیورسٹی میں پہلا دن تھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے تھپڑ مارنے کی دھمکی دے رہی تھی۔ کیا کہا؟ اون کے لبوں پر ایک صفاقانہ اور طنزیہ مسکراہٹ ابھری، لیکن اس کی آنکھوں میں حیرت اور ایک نادیدہ ستائش کا احساس پھیل گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کو اس غیر معمولی جرأت پر دل ہی دل میں اش اش کر اٹھا۔ شاید یہ لڑکی واقعی نہیں جانتی تھی کہ وہ کس بارود کے ڈھیر سے کھیل رہی تھی۔ تم شاید جانتی نہیں ہو کہ تم کس سے بات کر رہی ہو۔ اون خان زادہ نام ہے میرا۔ اس یونیورسٹی میں پرندہ بھی میرا اجازت کے بغیر پر نہیں مارتا، اور تم نے میری بہن پر ہاتھ اٹھا کر اپنی تباہی کو خود دعوت دی ہے۔ اون نے اس کے چہرے کے قریب جھکتے ہوئے اسے ڈرانے کی آخری کوشش کی۔ مجھے رتی برابر فرق نہیں پڑتا کہ تم کون ہو اور تمہارا باپ کیا کرتا ہے۔ مرحا نے اپنے پورے زور سے اون کے ہاتھ کو جھٹکا۔ اون جو اس کے حسن اور بے باک انداز کے سحر میں ایک ہی پل میں کھو گیا تھا، اس کی گرفت ذرا ڈھیلی ہوئی اور مرحا نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا بازو چھڑا لیا۔
مرحا نے اپنے بازو کو سہلایا اور اون کو پیچھے دھکیلتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا، امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولادوں کو اگر گھر میں تمیز نہیں سکھائی جاتی تو باہر نکلنے پر انہیں سبق سکھانا اچھے طریقے سے آتا ہے مجھے۔ دوبارہ میرے سامنے آنے کی اور مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا، ورنہ انجام تم خود بھگتو گے۔ مرحا نے زمین پر گری اپنی کتابیں تیزی سے اٹھائیں اور اون کو وہیں حیرت اور غصے کی تصویر بنے چھوڑ کر تیز قدموں سے لائبریری کے عقبی دروازے کی طرف نکل گئی۔ اون وہیں ساکت کھڑا رہ گیا، اس کا ہاتھ ابھی تک ہوا میں تھا جہاں چند لمحے پہلے مرحا کا بازو تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں غیر معمولی طور پر تیز ہو چکی تھیں۔ غصہ تو اپنی جگہ تھا، لیکن اس کے غصے کے اوپر مرحا کی نڈر شخصیت کا ایک عجیب سا سحر طاری ہو چکا تھا، جسے وہ چاہ کر بھی جھٹلا نہیں پا رہا تھا۔ حیرت انگیز، بہت دلچسپ لڑکی ہو تم مرحا، اس نے اپنے لبوں کو دانتوں تلے دباتے ہوئے زیر لب کہا۔ لائبریری کی اسی راہداری کے دوسرے سرے پر، جہاں انگریزی ادب کے دو بڑے شیلف آپس میں مل کر ایک اندھیرا کونا بناتے تھے، ایک اور وجود کھڑا تھا جس کے چہرے پر اس وقت ایک مکرانہ اور شیطانی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کافی دیر سے شیلف کی اوٹ سے اون اور مرحا کا پورا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس نے اون کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات، اس کی آنکھوں کی چمک اور اس کی گرفت کے دھیمے پڑنے کو بہت غور سے نوٹ کیا تھا۔ وہ اون کو بچپن سے جانتا تھا، اس نے اون کو کبھی کسی لڑکی کے سامنے یوں بے بس ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ او ہو، تو خانزادہ صاحب کی کمزوری آخر کار مل ہی گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کا آپس میں چٹکاتے ہوئے سرگوشی کی۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ دانیال تھا۔ دانیال اون کا دوست ضرور تھا، لیکن وہ ہمیشہ سے اون کی دولت، اس کی مقبولیت اور خانزادہ فیملی کے معاشرے میں رعب اور دبدبے سے جلتا تھا۔ وہ کافی عرصے سے اون کی طاق پہ تھا اور آج قدرت نے مرحا کی صورت میں اسے ایک ایسا مہرہ فراہم کر دیا تھا جسے استعمال کر کے وہ اون خانزادہ کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر سکتا تھا۔ دانیال نے جلدی سے اپنی جینز کی جیب سے موبائل نکالا اور لائبریری کے اندھیرے کونے کی طرف قدم بڑھائے تاکہ اس کی آواز باہر نہ جا سکے۔ اس نے ایک مخصوص نمبر ڈائل کیا اور دوسری طرف سے پہلی ہی رنگ پر کال اٹھا لی گئی۔ جی دانیال بھائی، دوسری طرف سے ایک بھاری اور مشکوک آواز ابھری۔ یہ دانیال کا خاص آدمی رانا تھا۔ رانا ایک کام ہے اور کام بہت حساس ہے، دانیال نے اپنی آواز کو انتہائی دھیما رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی مکار آنکھیں اب بھی لائبریری کے اسی راستے پر جمی تھی جہاں اون اب بھی سوچوں میں گم کھڑا تھا۔ حکم کرے بھائی، آپ کا کام تو منٹوں میں ہوتا ہے، رانا نے دوسری طرف سے چاپلوسی کرتے ہوئے کہا۔ ہماری یونیورسٹی میں آج ایک نئی لڑکی آئی ہے، نام مرحا ہے، مڈل کلاس فیملی سے لگتی ہے لیکن تیور بہت ٹھیک ہے۔ مجھے اس لڑکی کی ایک ایک ڈیٹیل چاہیے، وہ کہاں رہتی ہے، اس کا باپ کیا کرتا ہے، اس کا کون سا ڈپارٹمنٹ میں، اور وہ روز کس روٹ سے گھر جاتی ہے۔ شام تک مجھے اس کی پوری روٹین اور پوری ڈیٹیلز میرے ٹیبل پر چاہیے، سمجھے؟ دانیال نے سخت لہجے میں تاکید کی۔ ہو جائے گا بھائی، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس لڑکی میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ رانا نے تجسس سے پوچھا۔ دانیال کے لبوں پر ایک خوفناک مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ خاص بات یہ ہے رانا کہ یہ لڑکی اون خانزادہ کے غرور کو خاک میں ملانے کا ذریعہ بنے گی۔ تم بس اپنا کام کرو، باقی کا کھیل میں خود سیٹ کروں گا۔ دانیال نے فون بند کیا اور اسے واپس جیب میں ڈالتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں حسد اور انتقام کی ایک ہولناک آگ جل رہی تھی۔ وہ اپنے کپڑے درست کرتا ہوا واپس اون کی طرف بڑھا اور اپنے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک مخلص، وفادار اور ہمدرد دوست کا نقاب سجا لیا۔ یار اون، کیا ہوا؟ یہ لڑکی کون تھی اور اس کے اتنی جرأت کیسی ہوئی؟ دانیال نے اون کے قریب آ کر انتہائی غصے اور ہمدردی کے ملے جلے لہجے میں پوچھا، جیسے وہ اون کے غصے میں برابر کا شریک ہو۔ اون نے چونک کر دانیال کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک مرحا کے چیلنج کا اثر باقی تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھی کو بھیجا اور لائبریری کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کچھ نہیں دانیال، بس ایک عام سی مڈل کلاس لڑکی ہے جسے اپنی حد کا اندازہ نہیں ہے۔ چھوڑیں گے نہیں اس سے یار، زارش کو سب کے سامنے مارا ہے اس نے، تمہاری خاندانی عزت کا سوال ہے، بولو تو ابھی اس کا بندوبست کروں۔ دانیال نے اون کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے غصے کو مزید ہوا دینے کی کوشش کی۔ اون نے گہرا سانس لیا اور سرد لہجے میں بولا، نہیں دانیال، اس لڑکی کا حساب اب کوئی اور نہیں بلکہ صرف اون خانزادہ خود کرے گا۔ دانیال نے اون کی پشت پر ہاتھ رکھتے ہوئے دل ہی دل میں مکرانہ ہنسی ہنستے ہوئے سوچا، بالکل اون، حساب تو ضرور ہوگا، لیکن اس حساب کا اسکرپٹ اب میں لکھوں گا اور تم دونوں اس کے پرفارمر بنو گے۔ یونیورسٹی کا مین آڈیٹوریم اس وقت لوگوں کے ہجوم سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اسٹیج پر سرخ قالین بچھا تھا جس کے پیچھے خانزادہ گروپ آف ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا بینر آویزاں تھا۔ شہر کے تمام نامور نیوز چینلز کے رپورٹرز اپنے مائک تھامے اگلی نشستوں پر برجمان تھے اور اس وقت
لائیو نشریات چل رہی تھیں۔ اسٹیج کے عین وسط میں سوٹ بوٹڈ سفید بالوں اور روب دار شخصیت کے مالک سکندر خان زادہ کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک بااعتماد اور مصنوعی مسکراہٹ تھی جو صرف بڑے بزنس ٹائکونز کے چہروں پر ہی سجتی ہے۔ وہ مائک کے سامنے جھکے اور اپنی کھنکتی ہوئی آواز میں بولنا شروع ہوئے۔ خواتین و حضرات، خانزادہ انسٹی ٹیوٹ کا مقصد صرف نوجوانوں کو ڈگریاں بانٹنا نہیں ہے، بلکہ ہماری اولین ترجیح ان کی اخلاقی تربیت اور ایک محفوظ ماحول فراہم کرنا ہے۔ ہم یہاں نظم و ضبط پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرتے۔ میری نظر میں ایک عام طالب علم اور میری اپنی اولاد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قانون اور ضابطہ سب کے لیے برابر ہے۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا اور سکندر خان زادہ نے فخر سے سر اٹھایا۔ آڈیٹوریم کے دروازے پر مرحا کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کا دور دور تک نام نہیں تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں اٹل فیصلہ چمک رہا تھا۔ وہ مڈل کلاس کی لڑکی زبردست خودداری کی مالک تھی۔ وہ کسی کے آگے جھکنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، 2 سیکیورٹی گارڈز نے اس کا راستہ روک لیا۔ ایکسکیوز می مس، اندر لائیو پریس کانفرنس چل رہی ہے، آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک گارڈ نے سختی سے کہا۔ مجھے ٹرسٹی صاحب سے ملنا ہے اور میں ابھی مل کر رہوں گی، مرحا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں نے کہا نا، آپ اندر نہیں جا سکتی۔ گارڈ نے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن مرحا نے ایک گہرا سانس لیا اور بھرپور اعتماد بھرے لہجے میں کہا، اگر آپ نے مجھے شرافت سے اندر جانے نہیں دیا تو میں یہی شور مچانا شروع کر دوں گی اور باہر کھڑی میڈیا ویسے ہی یہاں بھاگی چلی آئے گی۔ فیصلہ اب آپ کا ہے۔ مرحا کے تیور دیکھ کر گارڈز گھبرا گئے۔ لائیو کانفرنس میں کوئی بھی ہنگامہ سکندر خان زادہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا تھا۔ گارڈز کی ہچکچاہٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مرحا نے ایک ہی جھٹکے میں آڈیٹوریم کا بھاری دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ اسٹیج پر سکندر خان زادہ ایک صحافی کے سوال کا جواب دے رہے تھے جب اچانک آڈیٹوریم کے درمیانی راستے سے ایک لڑکی کے تیز قدموں کی آواز گونجی۔ سب کی نظریں گھوم گئی۔ کیمرہ مینوں نے تجسس میں اپنے کیمروں کا رخ اس لڑکی کی طرف کر دیا۔ 1 منٹ سکندر خان زادہ صاحب، مرحا کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سیدھی اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سکندر خان زادہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے، لیکن لائیو کیمروں کی وجہ سے انہوں نے غصے پر قابو پاتے ہوئے مائک سنبھالا۔ جی بیٹی، آپ کون ہیں اور کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس طرح لائیو پریس کانفرنس میں داخل ہونے کا کیا مقصد ہے؟ مرحا اب اسٹیج کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ اس نے سامنے کھڑے رپورٹرز اور چمکتے ہوئے کیمروں کو دیکھا اور پھر براہ راست سکندر خان زادہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ میرا نام مرحا ہے اور میں اس یونیورسٹی کی فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں، مرحا نے اونچی آواز میں کہا۔ ابھی چند منٹ پہلے آپ نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر نظم و ضبط اور اخلاقیات پر ایک لمبی تقریر جھاڑی ہے خان زادہ صاحب، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی اس اخلاقیات کی دھجیاں خود آپ کے اپنے گھر والے اڑا رہی ہیں؟ اس جملے نے ہال میں بم کی طرح کام کیا۔ صحافیوں کے کان کھڑے ہو گئے اور کیمروں کے فلیش تیز تیز چمکنے لگے۔ سب کا رخ مرحا کی طرف ہو گیا۔ یہ آپ کیا بکواس کر رہی ہیں؟ سکندر خان زادہ کا لہجہ اب خطرناک ہو چکا تھا، مگر مرحا پیچھے نہیں ہٹی۔ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، مرحا نے لائیو کیمروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یونیورسٹی کے پہلے ہی دن آپ کی بیٹی زارش خان زادہ نے کینٹین میں مجھ پر کافی گرانے کی کوشش کی، مجھے نیچا دکھایا، اور جب میں نے اس کی بدتمیزی پر اسے تھپڑ مارا تو وہ مجھے اپنے بھائی کے نام کی دھمکیاں دیتی بھی گئی، اور اس کے بعد آپ کے بیٹے اور خان زادہ نے لائبریری کے اندھیرے میں مجھے اکیلا پا کر میرا بازو دبوچا، مجھے ہراس کیا اور دیوار کے ساتھ لگا کر دھمکیاں دی۔ پوری میڈیا برادری میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ رپورٹرز نے فوراً اپنے مائک مرحا کی طرف بڑھا دیے۔ مس مرحا، کیا یہ سچ ہے کہ اون خان زادہ نے آپ کو ہراس کیا؟ سکندر صاحب، کیا آپ کے بچے یونیورسٹی میں غنڈہ گردی کر رہے ہیں؟ سکندر خان زادہ کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ ان کا چہرہ غصے اور صدمے سے نیلا پڑنے لگا۔ خانزادہ گروپ کی پبلک امیج 1 سیکنڈ میں مٹی میں ملنے جا رہی تھی۔ اسی لمحے آڈیٹوریم کا مرکزی دروازہ دوبارہ کھلا اور اون خان زادہ دانیال کے ساتھ ہال میں داخل ہوا۔ وہ عام حالات کی طرح کانفرنس دیکھنے آیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، میڈیا کے درجنوں رپورٹرز اور کیمرہ مین پریس گیلری چھوڑ کر اس کی طرف لپکے۔ اون صاحب، آپ پر ایک نئی طالبہ کو ہراس کرنے کا الزام ہے، آپ کیا کہنا ہے؟ کیا آپ کے لائبریری میں مرحا نامی لڑکی پر ہاتھ اٹھایا؟ کیا آپ اپنے باپ کے اثر و ذوق کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ اون ایک دم لگنے والے اس پبلک جھٹکے پر بالکل دنگ رہ گیا۔ سوالات کی بوجھاڑ سے اس کے دماغ کو سن کر دیا۔ اس نے سامنے دیکھا تو اسٹیج کے پاس مرحا چہرہ تانے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اون کے لیے واضح حقارت تھی۔ اون کا خون کھول اٹھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ لڑکی پاگل ہے۔ اون نے غصے سے چلانا چاہا، لیکن صحافیوں کے شور میں اس کی آواز دب گئی۔ اسٹیج پر کھڑے سکندر خان زادہ نے دیکھا کہ صورتحال ان کی کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے۔
سیکنڈز کے اندر ان کا بزنس اور سیاست داؤ پر لگ چکے تھے۔ ایک منجھے ہوئے اور کاروباری کی طرح انہوں نے فوراً اپنی حکمت عملی بدلی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے ابھی آن کا ساتھ دیا تو میڈیا ان کی پوری ایمپائر کو تباہ کر دے گی۔ تذلیل سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، خاموش ہو جائے سب۔ سکندر خان زادہ کی گرجدار آواز مائک سے گونجی۔ وہ اسٹیج سے اتر کر تیز قدموں سے آن کی طرف بڑھے۔ آن نے اپنے باپ کو آتے دیکھا تو سمجھا کہ وہ اس کی مدد کریں گے۔ پاپا، یہ لڑکی۔ ایک زوردار گونجتا ہوا تھپڑ سکندر خان زادہ نے پوری طاقت سے آن کی گال پر رسید کر دیا۔ آڈیٹوریم میں ایک سکتہ چھا گیا۔ لائیو کیمروں نے اس منظر کو قید کر لیا۔ آن خان زادہ، جس کے سامنے پوری یونیورسٹی کانپتی تھی، آج میڈیا اور طلباء کے سامنے اپنے ہی باپ کے ہاتھوں ذلیل ہو چکا تھا۔ اس کا سر جھک گیا اور گال پر سرخ انگلیاں چھپ گئی۔ خاموش رہو آن، سکندر خان زادہ لائیو کیمروں کے سامنے غصے کا ناٹک کرتے ہوئے گرجے۔ میں نے تمہیں اس یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، غنڈہ گردی کرنے کے لیے نہیں۔ اگر میری اولاد بھی کوئی غلط کام کرے گی تو سکندر خان زادہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ پھر سکندر خان زادہ مہرا کی طرف مڑے۔ ان کے چہرے پر مصنوعی شرمندگی کے تاثرات تھے۔ انہوں نے میڈیا کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑے۔ بیٹا مہرا، میں خانزادہ انسٹیٹیوٹ کا ٹرسٹی ہونے کے ناطے اور ایک باپ ہونے کے ناطے تم سے اپنے بیٹی کی اس بدتمیزی پر لائیو کیمروں کے سامنے معذرت خواہ ہوں۔ آن کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اسے ابھی کے لیے یونیورسٹی سے سسپینڈ کیا جاتا ہے اور میں یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ کوئی تمہیں ہاتھ لگانے کی جرت بھی نہیں کرے گا۔ میڈیا نے سکندر خان زادہ کے اس اقدام کو انصاف کی اعلیٰ مثال قرار دیتے ہوئے فلک شگاف تالیاں بجانا شروع کر دی۔ مرحا نے سکندر خان زادہ کو دیکھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ سب محض اپنی ساکھ بچانے کا ایک سستا طریقہ ہے، لیکن اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اس نے آن کو ایک آخری حقارت آمیز نظر سے دیکھا، اپنا بیگ سنبھالا اور فخر سے سر اٹھاتی ہوئی آڈیٹوریم سے باہر نکل گئی۔ پریس کانفرنس ختم ہونے کے بعد آڈیٹوریم خالی ہو چکا تھا، لیکن وہاں جو کچھ بھی ہوا تھا اس کا اثر ابھی بھی باقی تھا۔ آن ایک بینچ پر بیٹھا تھا۔ اس کی مٹھیاں اتنی سختی سے بھنجی ہوئی تھی کہ ناخن ہتھیلیوں میں چبھ رہے تھے۔ اس کی انا کا اور اس کا غرور، اس کا رعب، سب کچھ مرحا نے ایک ہی جھٹکے میں خاک میں ملا دیا تھا۔ لائیو ٹی وی پر اس کی تذلیل ہوئی تھی، اس کے باپ نے اسے تھپڑ مارا تھا اور یہ سب صرف اس ایک مڈل کلاس لڑکی کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ آن کی آواز میں ایک وحشیانہ درندگی تھی۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں اس کی زندگی کو وہ جہنم بناؤں گا کہ وہ موت کی دعائیں مانگے گی۔ اسی لمحے دانیال، جو کافی دیر سے دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا اور اندر ہی اندر آن کی اس تذلیل پر جشن منا رہا تھا، اس کا غصہ بڑھانے کے لیے آن کے قریب آیا۔ اس نے اپنے چہرے پر انتہائی ہمدردی اور افسوس کے تاثرات سجائے۔ یار آن، مجھے بہت افسوس ہوا۔ دانیال نے آن کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے زہر اگلنا شروع کیا۔ انکل نے میڈیا کے سامنے تم پر ہاتھ اٹھا کر اچھا نہیں کیا۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی کی اتنی ہمت، اس نے تو پورے شہر کے سامنے تمہارا نام مٹی میں ہی ملا دیا۔ اب تم کس منہ سے یونیورسٹی آؤ گے؟ لوگ تم پر ہنسیں گے۔ دانیال، میرا دماغ پہلے ہی پھٹ رہا ہے، مجھے مت بھڑکاؤ۔ آن غصے سے چیخا۔ میں بھڑکا نہیں رہا میرے بھائی، میں تو تمہارا درد سمجھ رہا ہوں، دانیال نے آن کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ انتہائی مکرانہ تھا۔ یہ لڑکی سیدھے راستے سے ماننے والی نہیں ہے۔ اس نے خانزادہ فیملی کو چیلنج کیا ہے۔ اس لڑکی کو سبق سکھانا ہی ہوگا۔ آن، اگر تم نے اب بھی کوئی ایکشن نہیں لیا تو دنیا سمجھے گی کہ آن خانزادہ ڈر گیا۔ آن نے تیکھی نظروں سے دانیال کو دیکھا۔ تم بتاؤ میں کیا کروں؟ اس نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں۔ دانیال کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ اس کا پلان بالکل ٹھیک سمت میں جا رہا تھا۔ اس نے آن کے کان کے قریب جھک کر آہستہ سے کہا، تم فکر کیوں کرتے ہو یار، میں تمہارا جگری دوست ہوں نا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میرے پاس ایک ایسا پلان ہے کہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ اس مرحا کا غرور جس آسمان پر ہے نا، اسے وہیں سے زمین پر پٹخیں گے۔ تم بس مجھ پر بھروسہ رکھو، میں ایسا بندوبست کروں گا کہ وہ لڑکی خود تمہارے پیروں میں آ کر معافی مانگے گی۔ آن نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کی آنکھوں میں مرحا کے لیے انتقام کی آنکھ مزید بھڑک اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے دانیال، جو کرنا ہے کرو، لیکن مجھے اس لڑکی کی بربادی دیکھنی ہے۔ دانیال نے آن کی پیٹھ تھپتھپائی، جبکہ اس کے اپنے ذہن میں اس ماسٹر پلان کا خاکہ مکمل ہو چکا تھا جس میں وہ آن اور مرحا دونوں کو ایک ساتھ دفن کرنے والا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور یونیورسٹی کے ارد گرد کی سڑکیں آہستہ آہستہ سنسان ہو رہی تھیں۔ مرحا نے اپنی چادر کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹا اور تیز قدموں سے بس اسٹاپ کی طرف بڑھنے لگی۔ پریس کانفرنس کے ہنگامے کو گزرے چند دن ہو چکے تھے اور اگرچہ اس نے آن خانزادہ کے غرور کو سرے عام مٹی میں ملا دیا تھا، لیکن اب اس کا دل ایک انجانے خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ خانزادہ خاندان کے خلاف جانا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ ابھی وہ مین روڈ سے کچھ ہی دور پر تھی کہ اچانک ایک تیز رفتار سیاہ شیشوں والی بغیر نمبر پلیٹ کی کار اس کے بالکل قریب آ کر رکی۔ بریکوں کی تیز آواز سے
مرحا چونک کر پیچھے ہٹی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بھاگنے کا سوچتی کار کے پیچھے دونوں دروازے کھلے۔ دو ہٹے کھٹے نقاب پوش گنڈے باہر نکلے۔ کون ہو تم لوگ؟ پیچھے ہٹو! مرحا نے خوف سے چلاتے ہوئے اپنا بیگ ان کی طرف اچھالا، لیکن وہ تربیت یافتہ مجرم تھے۔ ایک گنڈے نے صفاقی سے مرحا کا منہ پیچھے سے دبوچ لیا، جبکہ دوسرے نے کلوروفارم والا رومال اس کی ناک پر رکھ دیا۔ مرحا نے تڑپ کر خود کو چھڑانے کی پوری کوشش کی، اس کے پیر زمین پر پڑ گئے، لیکن چند ہی سیکنڈز میں دوا کے زہریلے اثر نے اس کے پورے جسم کو سن کر دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے اور وہ بے سدھ ہو کر گنڈے کے بازو میں جھول گئی۔ جلدی کرو، گاڑی میں ڈالو اسے، دانیال بھائی ہوٹل میں انتظار کر رہی ہیں۔ رانا کی آواز گونجی۔ انہوں نے مرحا کو پچھلی سیٹ پر پھینکا اور کار دھواں اڑاتی ہوئی شہر کے سب سے پوش علاقے کی طرف نکل گئی۔ شہر کے ایک نامور اور مہنگے ہوٹل گرینڈ امپیریل کے روم نمبر 302 میں مدھم پیلی لائٹس جل رہی تھیں۔ مرحا کو بیڈ پر ایک کٹ پتلی کی طرح ڈال دیا گیا تھا۔ وہ ابھی تک گہری بے ہوشی میں تھی، اس کا چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ دانیال کمرے کے وسط میں کھڑا اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر ایک زہریلی اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے بیڈ پر پڑی مرحا کو دیکھا اور پھر اپنے فون پر اون خان زادہ کا نمبر ڈائل کیا اور اس وقت اپنی اسپورٹس کار میں شہر کی سڑکوں پر دیوانہ وار گاڑی دوڑا رہا تھا۔ اس کا غصہ اور تذلیل کی آگ بھی اب ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ فون اٹھاتے ہی اون کی کرشدار آواز آئی، دانیال اگر کوئی اچھی خبر نہیں ہے تو میرا وقت برباد مت کرنا۔ دانیال نے اپنے لہجے میں مصنوعی جوش اور عجلت پیدا کی اور بولا، یار اون مبارک ہو، میں نے اس مرحا کو پکڑ لی ہے۔ گاڑی کے ٹائر ایک زوردار چیخ کے ساتھ سڑک پر رکے۔ اون کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا کہا؟ وہ کہاں ہے؟ وہ اس وقت ہوٹل گرینڈ امپیریل کے روم نمبر 302 میں ہے اور بند ہے اون۔ دانیال نے فون بند کر کے سرگوشی کی جیت، جیسے وہ کوئی بہت بڑا راز شیئر کر رہا ہو۔ میں نے اپنے آدمیوں کے ذریعے اسے اٹھوا لیا ہے، اب وہ تمہارے رحم و کرم پر ہے۔ جاؤ اون اور اس مڈل کلاس لڑکی سے اپنی تذلیل کا ایک ایک حساب برباد کرو۔ اس سے بتاؤ کہ خانزادہ سے ٹکرانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ میں ابھی پہنچ رہا ہوں، اون نے دانت پیستے ہوئے کہا اور فون کاٹ دیا۔ غصے اور انتقام کے اندھے پن نے اون کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بالکل ختم کر دیا تھا۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی بات گھوم رہی تھی، مرحا کا وہ چہرہ اور وہ تھپڑ جس کا بدلہ اسے اب لینا تھا۔ دانیال نے فون جیب میں رکھا اور بیڈ کے پاس آ کر مرحا کو دیکھا۔ آج کی رات تم دونوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بننے والی ہے اور کل صبح خانزادہ فیملی کا سورج ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے گا۔ دانیال مکرانہ ہنسی ہنستے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا، جہاں رانا باہر کوریڈور میں کھڑا تھا۔ بمشکل 15 منٹ بعد اون خانزادہ کی گاڑی ہوٹل کے باہر آ کر رکی۔ وہ طوفانی رفتار سے اندر داخل ہوا۔ دانیال نے ہوٹل کے عملے کو پہلے ہی بھاری رشوت دے کر مینج کرا رکھا تھا، اس لیے اون کی تیسری منزل تک جانے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی تھی۔ اون کوریڈور میں تیز قدم اٹھاتا ہوا روم نمبر 302 کے سامنے پہنچا۔ اس کا خون ابل رہا تھا۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور دروازہ پہلے ہی ان لاک تھا۔ اون نے ایک گہرا سانس لیا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ تو تم یہاں ہو مرحا؟ اون کی آواز میں بلا کر جلال تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر بیڈ پر پڑی، اس کے جملے اس کے حلق میں ہی منجمد ہو گئے۔ کمرے کا ماحول بالکل پرسکون اور مدھم تھا۔ بیڈ پر مرحا بے سدھ پڑی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ بالکل ساکت تھی۔ اون نے سوچا تھا کہ وہ اسے ڈری ہوئی، روتی ہوئی یا غصے میں دیکھے گی، لیکن یہاں تو صورتحال بالکل برعکس تھی۔ مرحا؟ اون نے چند قدم آگے بڑھ کر اس سے پکڑا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اون نے اس کے چہرے کے قریب جا کر دیکھا، اس کی سانسیں تو چل رہی تھی لیکن وہ گہری بے ہوشی میں تھی۔ اون کے ماتھے پر اچانک بل پڑ گئے، غصے کی جگہ اب ایک عجیب سی الجھن نے لے لی تھی۔ دانیال نے تو کہا تھا کہ اس لڑکی کو یہاں بند کر رکھا ہے، لیکن یہ تو بے ہوش تھی۔ اچانک اون کی چھٹی حس نے خطرے کا الارم بجایا۔ اسے دال میں کچھ کالا نظر آیا۔ کچھ غلط ہے، وہ بڑبڑایا اور تیزی سے پیچھے مڑا تاکہ کمرے سے باہر نکل سکے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچتا باہر کھڑے رانا نے دروازہ بند کر دیا۔ دانیال، رانا، دروازہ کھولو۔ اون نے زور سے ہینڈل گھمایا لیکن دروازہ باہر سے مکمل طور پر لاک ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے بھاری بوٹ سے دروازے پر زوردار لات ماری، لیکن وہ ہوٹل کا ایک ساؤنڈ پروف اور مضبوط دروازہ تھا جو ٹس سے مس نہ ہوا۔ یہ کیا مذاق ہے دانیال، دروازہ کھولو میں کہہ رہا ہوں۔ اون چلائی لیکن باہر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اون کے پورے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے فوراً اپنی جینز کی جیب سے موبائل نکالا تاکہ دانیال کو کال کر سکے، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اسکرین پر پڑی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسکرین کے اوپر کونے میں سگنل کی جگہ نو سروس چمک رہا تھا۔ سگنلز کیوں نہیں آ رہے؟ اون نے فون کو ہوا میں لہرایا لیکن سگنلز غائب تھے۔ اس نے پورے کمرے کا چکر لیا لیکن سگنل نہیں تھے۔ سگنلز جیم کیے گئے تھے۔ اس کا دماغ اب تیزی سے کام کرنے لگا تھا۔ کوئی تھا جس نے جان بوجھ کر اس کمرے کے سگنلز بلاک کیے تھے تاکہ وہ باہر کسی سے رابطہ نہ کر سکے۔
اور نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بالوں کو جھٹکا، وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تبھی اس کی نظر بیڈ کے عین سامنے دیوار پر لگی ایک خوبصورت پینٹنگ پر پڑی۔ پینٹنگ کے فریم کے بالکل کونے میں ایک باریک دائرہ نما سوراخ تھا، جس کے اندر ایک انتہائی چھوٹی سرخ لائٹ ہلکی ہلکی بلنک کر رہی تھی۔ آن کا دل جیسے سینے میں رک گیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس پینٹنگ کے قریب گیا اور غور سے دیکھا وہ کوئی عام سوراخ نہیں تھا، بلکہ ایک خفیہ کیمرہ تھا جو بیڈ اور اس پورے کمرے کو براہ راست ریکارڈ کر رہا تھا۔ اسی لمحے آن خان زادہ پر سچائی کا ہولناک انکشاف ہوا، جس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ دانیال! آن کی آنکھوں میں صدمے اور بے یقینی کے آنسو ابھر آئے۔ تم نے میرے ساتھ یہ گیم کھیلی؟ وہ سمجھ گیا کہ یہ مرہا سے بدلے کا کوئی پلان نہیں تھا، بلکہ یہ دانیال کا بچھایا ہوا ایک ایسا ہولناک جال تھا جس میں وہ آن خان زادہ اور مرہا دونوں کو ایک ساتھ ختم کرنے جا رہا تھا۔ آن نے بیڈ پر پڑی معصوم اور بے سود مرہا کو دیکھا اور پھر اس خفیہ کیمرے کی طرف۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ شکاری خود شکار بن چکا ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ صبح ہو چکی تھی۔ آن خان زادہ رات بھر نہیں سویا تھا۔ اس کے مہنگے برانڈڈ کپڑے شگن آلود ہو چکے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں رات بھر جاگنے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ رات بھر بیڈ سے دور کمرے کے ایک کونے میں فرش پر سر گھٹنوں میں دیے بیٹھا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سامنے پینٹنگ میں چھپا ہوا کیمرہ ان کی ہر حرکت ریکارڈ کر رہا ہے، اس لیے وہ مرہا کے قریب تک نہیں گیا تھا تاکہ دنیا کو اپنی بے گناہی کا ثبوت دے سکے۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ سازش کی بساط اس سے کہیں زیادہ بڑی تھی۔ اچانک کوریڈور میں شور کی آوازیں گونجی۔ آن چونک کر کھڑا ہو گیا۔ کمرہ نمبر 302 یہی ہے، جلدی کریں، لڑکی اندر ہی ہے۔ باہر سے دانیال کی آواز آئی، جو گمنام مخبر بن کر پولیس، میڈیا اور مرہا کے بوڑھے والد معظم علی کو لے کر وہاں پہنچ چکا تھا۔ مرہا میری بیٹی اندر ہے، خدا کے لیے دروازہ کھولیں۔ معظم علی کی روتی ہوئی آواز آن کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کا دل بری طرح دھڑکا۔ پولیس والوں نے ہوٹل کے عملے سے ماسٹر کی لینے کے بجائے دانیال کے اشارے پر ڈرامائی انداز میں دروازے پر بھاری کلہاڑے اور لاتیں مارنا شروع کر دیے۔ 2 منٹ کے اندر ہی اندر مضبوط الیکٹرانک لاک ٹوٹ گیا تھا اور دروازہ اندر کی طرف دھکلا۔ دروازہ کھلتے ہی جیسے رسوائی کا ایک طوفان کمرے کے اندر داخل ہوا۔ درجنوں کیمروں کی فلیش ایک ساتھ چمک کے، نیوز چینلز کے رپورٹرز مائک ہاتھ میں لیے اندر لپکے اور پولیس کے سپاہیوں نے کمرے کو گھیرے میں لے لیا۔ لائیو دکھائیے، آن خان زادہ ایک بار پھر بے نقاب مڈل کلاس لڑکی کو ہوٹل کے کمرے میں قید کر رکھا ہے، ایک رپورٹر کیمرے کے سامنے چلا رہا تھا۔ اسی شور و غل اور کیمرے کے چمچماتی روشنی کی وجہ سے بیڈ پر لیٹی مرہا کی آنکھ کھلی۔ کلوروفارم کا اثر ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا کہ اس کا سر بری طرح پھٹ رہا تھا۔ اس نے دھندلی آنکھوں سے اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھا اور پھر اس کی نظر اپنے بوڑھے باپ معظم علی پر پڑی، جو صدمے سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھے دیوار کا سہارا لیے کھڑے رو رہے تھے۔ مرہا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے تڑپ کر اپنے دوپٹے کو دیکھا جو گلے میں الجھا ہوا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ایک لمحے میں اس کے معصوم اور پاکیزہ ذہن نے سب سوچ لیا۔ اسے لگا کہ رات بھر اس کی معصومیت کو تار تار کر گیا ہے۔ مرہا میری بچی، معظم علی نے روتے ہوئے آگے بڑھا اور اپنی چادر مرہا کی کندھوں پر ڈال دی۔ مرہا کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ ایک زندہ لاش کی طرح بیڈ سے اتری۔ اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے، لیکن ان آنسوؤں میں نفرت کی آگ سلگ رہی تھی۔ وہ کانپتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھی۔ میڈیا کے تمام کیمرے اب مرہا کے چہرے پر فوکسڈ تھے۔ آن خان زادہ وہیں ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ مرہا، میں نے تمہیں چھوا تک نہیں ہے، یہ ایک سازش ہے، لیکن اس کے حلق میں آواز نہیں نکل رہی تھی۔ مرہا آن کے بالکل سامنے آ کر رکی۔ اس کا پورا وجود غصے سے کانپ رہا تھا۔ تم انسان نہیں ہو، درندے ہو آن خان زادہ۔ مرہا کی آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ آن کا دل دہل گیا اور پھر مرہا نے زور سے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ میڈیا کے کیمروں نے اس منظر کو لائیو پورے ملک میں نشر کر دیا۔ آن کا چہرہ ایک طرف کو جھک گیا تھا، اس کی آنکھیں صدمے سے پھٹ گئیں۔ تم نے سمجھا تھا کہ تم آن خان زادہ ہو تو میری عزت کی کوئی قیمت نہیں؟ مرہا میڈیا کے سامنے روتے ہوئے چیخی۔ اس کی آواز گونج رہی تھی، کل تمہارے باپ نے میڈیا کے سامنے ڈرامہ کیا اور رات کو تم نے مجھے اغوا کروایا، یہاں لا کر میری زندگی برباد کر دی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ معظم علی نے روتے ہوئے مرہا کو اپنی سینے سے لگایا۔ چلو بیٹا، چلو یہاں سے، ان امیروں کی دنیا میں ہماری عزت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آن نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی گال پر مرہا کی انگلیوں کے نشانات واضح ابھر آئے تھے۔ اس نے اپنی نظریں گھمائیں اور ہجوم کے پیچھے دروازے کے پاس کھڑے دانیال پر نظر ڈالی۔ دانیال وہاں کھڑا انتہائی مکاری اور کمینگی سے مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ آن کا خون ابل پڑا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھے، دانیال کا گلا دبوچ لے اور میڈیا کے سامنے چلا چلا کر کہے کہ یہ سب اس شخص کے، اس کے اس مخلص دوست کی چال ہے۔ لیکن آن نے اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو وہیں روک لیا۔ اس کے دماغ میں اچانک اپنے باپ سکندر خان زادہ کا چہرہ گھوما۔ کل پریس کانفرنس میں پہلی ان کی ساکھ داؤ پر لگ چکی تھی۔ اگر اب آن نے
میڈیا کے سامنے یہ کہا کہ مجھے میرے دوست نے پھنسایا تو میڈیا اسے آن کا ایک اور سستا بہانہ قرار دے کر خانزادہ گروپ کو بالکل ہی تباہ کر دیتا۔ اس کے پاس اس وقت دانیہ کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا، نہ فون میں سگنل سے اور نہ ہی وہ خفیہ کیمرہ ابھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ بغیر ثبوت کے بولنا اپنے باپ کی عزت کا مکمل جنازہ نکالنے کے برابر تھا۔ اور نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ میڈیا کے کیمروں اور رپورٹرز کے تیکھے سوالات کے سامنے بالکل خاموش پتھر مورت کی بنا کھڑا رہا۔ آن صاحب کچھ تو بولیے، کیا آپ اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں؟ ایک رپورٹرز نے مائک اس کے منہ کے قریب کیا، لیکن آن خانزادہ نے اپنی زبان نہیں کھولی۔ اس نے ایک آخری نظر مرحا پر ڈالی جو اپنے والد کے سہارے روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل رہی تھی، اور پھر اس نے دانیال کو دیکھا۔ آن کی خاموشی میں اب ایک ہولناک طوفان کا پیش خیمہ چھپا ہوا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کر لیا تھا کہ وہ اس رسوائی کا بدلہ دانیال سے ضرور لے گا، لیکن اس وقت اس کا خاموش رہنا ہی اس کے خاندان کے لیے واحد پناہ گاہ تھی۔ ہوٹل اسکینڈل کے لائیو ٹیلی کاسٹ نے خانزادہ گروپ آف انڈسٹریز کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھیں۔ ٹی وی چینلز 24 گھنٹے آن خانزادہ اور مرحا کی خبریں چل رہی تھیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں خانزادہ گروپ کے شیئرز مٹی کے مول بک رہے تھے۔ بین الاقوامی سرمایہ کار اپنے معاہدے منسوخ کر رہے تھے اور کاروباری ساکھ ملیا میٹ ہو چکی تھی۔ سکندر خانزادہ جو کبھی کسی کے آگے نہیں جھکے تھے، آج اپنے ڈوبتے ہوئے نیٹ ورک کو دیکھ کر اندر سے ٹوٹ چکے تھے۔ تذلیل کے اس طوفان کو روکنے کا اب صرف ایک ہی راستہ بچا تھا، اور وہ تھا نکاح۔ مرحا کے گھر کے صحن میں اس وقت ایک عجیب سا سکوت طاری تھا۔ معظم علی چارپائی پر بیٹھے سر پکڑے رو رہے تھے۔ ان کی سفید پوشی کا بھرم سریعام بازار میں نیلام ہو چکا تھا۔ اسی لمحے صحن کا دروازہ کھلا اور سکندر خانزادہ اندر داخل ہوئے۔ معظم صاحب، سکندر خانزادہ کی لرزتی ہوئی آواز گونجی۔ وہ بغیر کچھ سوچے سیدھے معظم علی کے قریب آئے اور ان کے پیروں میں گر گئے۔ میں ایک مجرم باپ بن کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ میری خاندانی عزت، میرا بزنس سب مٹی میں مل گیا۔ اور نے جو گناہ کیا ہے اس کا کفارہ صرف ایک ہی ہے، آپ مرحا کا ہاتھ میرے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیں۔ معظم علی نے صدمے سے خانزادہ کو دیکھا۔ ان کا چہرہ اچانک نیلا پڑنے لگا اور انہوں نے اپنے سینے کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا۔ ان کی سانسیں اکھڑنے لگی اور وہ درد کی شدت سے نڈھال ہو کر چارپائی پر گرنے لگے۔ انہیں ہارٹ اٹیک کا شدید دورہ پڑ رہا تھا۔ پاپا کیا ہوا آپ کو؟ میرا کمرے سے بھاگ کر آئی اور اپنے باپ کو سنبھالا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے پہلی وارننگ دی تھی کہ معظم علی کا دل بہت کمزور ہے اور کوئی بھی اگلا سبزہ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ مرحا بیٹا، مجھے اس رسوائی کے ساتھ مت مارو، معظم علی نے ہچکیوں کے درمیان ٹوٹتی آواز میں کہا۔ اگر تم نے آن سے نکاح نہ کیا تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ مرحا نے تڑپ کر اپنے باپ کے آنسو دیکھے اور پھر سامنے کھڑے سکندر خانزادہ کو۔ اس کا اپنا دل اندر سے مر چکا تھا، لیکن وہ اپنے باپ کو نہیں کھو سکتی تھی۔ وہ پھترائے ہوئے لہجے میں بولی، ٹھیک ہے پاپا، میں تیار ہوں، میں اس آن خانزادہ سے نکاح کروں گی۔ شام کے وقت آن اور مرحا کا زبردستی کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ آن خانزادہ وہاں بالکل خاموش کھڑا تھا، جبکہ مرحا کے چہرے پر سرد بوہری تھی۔ جب آن مرحا کو لے کر خانزادہ ہاؤس پہنچا تو جیسے ہی مرحا نے لانچ میں قدم رکھا، زارش خانزادہ سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر شدید حقارت تھی۔ واؤ، تو آخر کار مڈل کلاس لڑکی نے اپنا اصل رنگ دکھائی دیا، زارش نے تالیاں بجاتے ہوئے تنزیہ انداز میں کہا۔ ہوٹل کا کتنا شاندار ڈرامہ رچا ہے تم نے اس خانزادہ ہاؤس کی دولت اور عیاشیوں تک پہنچنے کے لیے، ہے نا؟ مرحا جو اب آن کی قانونی بیوی بن چکی تھی، زارش کے تانوں پر اپنے قدم نہیں روکے۔ اس نے بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اٹھائیں اور زارش کے چہرے پر گاڑ دی۔ اپنی زبان کو لگام دے زارش خانزادہ۔ مرحا کی آواز میں وہی پرانی کاٹ اور خودداری تھی جو اس کے مڈل کلاس ہونے کے باوجود اس کا زیور تھی۔ مجھے تمہارے اس محلات اور دولت کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں یہاں ایک مرتے ہوئے باپ کی زندگی کی خاطر آئی ہوں اور تمہارے اس بھائی کی گناہوں کا بوجھ اٹھانے آئی ہوں۔ میرے راستے سے ہٹو ورنہ میرا ہاتھ دوبارہ اٹھنے میں دیر نہیں لگے گی۔ زارش پیچھے ہٹ گئی اور یہ سب دیکھ رہا تھا، لیکن وہ خاموش رہا اور تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رات کے پچھلے پہر جب پورا گھر سو چکا تھا، آن خانزادہ نے اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ مرحا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں سونے کے بھاری کنگن تھے جو اسے سکندر خانزادہ نے زبردستی پہنائے تھے۔ آن نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے قریب بڑھا۔ مرحا میری بات سنو، جو کچھ ہوٹل میں ہوا۔ اس سے پہلے کہ آن اپنا جملہ پورا کرتا، مرحا بجلی کی سی تیزی سے مڑی۔ اس کے چہرے پر غصے اور حقارت کا احساس تھا۔ اس نے بنا ایک پل ضائع کیے اپنے دونوں ہاتھوں کے سونے کے بھاری کنگن اتارے اور پوری قوت سے آن کے منہ پر دے مارے۔ بھاری کنگن آن کی گال اور پیشانی سے ٹکرا کر فرش پر گرے۔ آن صدمے سے پیچھے ہٹا، اس کی پیشانی پر سرخ نشان ابھر آیا۔
تم نے مجھے خریدا ہے اور خانزادہ، میرا جسم یہاں ہو سکتا ہے لیکن میری روح پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ میں مر جاؤں گی پر تمہارے سامنے کبھی نہیں جھکوں گی۔ مرحا کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تم نے میری عزت کا تماشا بنایا، میرے باپ کو موت کے منہ تک پہنچایا۔ تم جتنا چاہے اچھے بن لو میری نظر میں، تم صرف ایک گھٹیا اور ذلیل انسان ہو۔ اور اس کے اس رد عمل پر بری طرح تلبلا اٹھا، اس کا خون کھولنے لگا۔ اس کو جی چاہا کہ وہ مرحا کا بازو دبوچے اور سچائی اس کے منہ پر مارے کہ اس رات ہوٹل میں اس نے مرحا کو چھوا تک نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اون نے ہاتھ اٹھایا اس کے دماغ میں دانیال کا مکار چہرہ گھوم گیا۔ اون نے اپنی مٹھیاں بھیج لی اور اپنا ہاتھ آہستہ سے نیچے کر لیا۔ ٹھیک ہے مرحا، تم جو سوچنا چاہتی ہو سوچو، اون نے انتہائی دھیمے لہجے میں کہا، لیکن یاد رکھنا یہ اون خانزادہ کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا اور نہ ہی میں تمہیں اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کروں گا۔ یہ جنگ خاموش ہوگی اور اس کا انجام میں خود طے کروں گا۔ اون مرحا کو وہیں چھوڑ کر کمرے کے صوفے پر جا کر بیٹھا اور اپنے لیپ ٹاپ کو آن کر لیا۔ اس نے مرحا کی نفرت کو ایک طرف رکھ دیا تھا کیونکہ اب اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور خفیہ مشن شروع ہو چکا تھا۔ اسے اس ہوٹل والی سازش کے پیچھے چھپے اصل چہرے دانیال کو دنیا کے سامنے لانا تھا۔ اون نے اپنے قابل اعتماد سیکیورٹی انچارج کو میسج ٹائپ کرنا شروع کیا۔ گرینڈ امپیریل ہوٹل کے روم نمبر 302 کی اس رات کے تمام خفیہ وائرنگ سگنل، جیمر کی سروس اور دانیال کے بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز مجھے کل صبح تک چاہیے۔ کمرے میں خاموشی تھی اور رات گزرتی جا رہی تھی۔ چند ماہ بعد اون اور مرحا کے درمیان نفرت اور لا تعلقی کی دیوار ابھی تک قائم تھی۔ مرحا اسی گھر میں رہتی تھی لیکن اس کا وجود اون خانزادہ کے لیے ایک پہیلی بن چکا تھا۔ وہ خانزادہ خاندان کے دیے گئے کسی سرمایے کو استعمال نہیں کرتی تھی۔ اپنے اخراجات کے لیے اس نے آن لائن ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اون کے سامنے سے وہ جب بھی گزرتی، اس کی نظر سیدھی اور چال میں وہی خودداری ہوتی۔ ان چند مہینوں میں اون خانزادہ اندر سے بالکل بدل چکا تھا۔ مرحا کی نڈر شخصیت کی اس پاکیزگی اور اس کے اٹل رویے نے اون کے دل پر ایک ایسا نقش چھوڑا تھا کہ اسے مرحا سے شدید محبت ہو چکی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ جب تک وہ مرحا کی نظروں میں موجود گناہ کا داغ نہیں دھوئے گا وہ اس کے دل تک نہیں پہنچ سکتا۔ خانزادہ ہاؤس کے وسیع و عریض ہال کو روشنیوں سے سجایا گیا تھا جہاں ایک بڑی خاندانی اور کاروباری تقریب جاری تھی۔ شہر کے با اثر افراد، کاروباری شراکت دار اور میڈیا کے چند مخصوص لوگ وہاں موجود تھے۔ معظم علی بھی اب کافی حد تک صحت یاب ہو کر سکندر خانزادہ کی دعوت پر وہاں موجود تھے، اگرچہ ان کے چہرے پر اپنی بیٹی کی ذلت کا غم چھلکتا تھا۔ دانیال ہمیشہ کی طرح سوٹ پہنے ہاتھ میں جوس کا گلاس لیے بڑی عیاری سے مہمانوں میں گھوم رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ خانزادہ فیملی کو ہمیشہ کے لیے اپنے نیچے دبا چکا ہے۔ اچانک ہال کے مرکزی لائٹس بند ہو گئے اور اسٹیج پر لگی ایک بہت بڑی پروجیکٹر اسکرین روشن ہو گئی۔ اون خانزادہ ہاتھ میں مائک لیے اسٹیج پر نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر آج الگ ہی خوشی تھی۔ خواتین و حضرات، خانزادہ فیملی کی روایت کے مطابق ہم ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتے ہیں۔ اون کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ مرحا جو لاؤنج کے ایک کونے میں کھڑی تھی، پھر چونک کر اون کو دیکھا۔ چند ماہ پہلے میڈیا پر ایک لائیو تماشا دکھایا گیا تھا جس میں مجھے اور میری بیوی مرحا کو ایک ہوٹل کے کمرے میں بدنام کیا گیا۔ دنیا نے سمجھا کہ میں نے ایک لڑکی کو ہراس کیا، لیکن آج میں دنیا کے سامنے وہ چہرہ لانے جا رہا ہوں جس نے یہ پوری غلیظ سازش تیار کی تھی۔ اون نے سخت لہجے میں کہا۔ دانیال کے ہاتھ سے جوس کا گلاس چھوٹ کر فرش پر گرا اور چھراکے سے ٹوٹ گیا۔ اس کا چہرہ پل بھر میں سفید پڑ گیا۔ یہ دیکھیے، اون نے اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ اسکرین پر گرینڈ امپیریل ہوٹل کے روم نمبر 302 کی اس رات کی خفیہ فوٹیج چلنے لگی۔ پورے ہال میں سکتہ طاری چھا گیا۔ ویڈیو میں واضح دیکھا جا سکتا تھا کہ مرحا بیڈ پر بے ہوش پڑی ہے اور اون خانزادہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوتا ہے دروازہ باہر سے بند کر دیا جاتا ہے۔ ویڈیو آگے بڑھی۔ اون رات بھر مرحا سے دور کمرے کے دوسرے کونے میں فرش پر سر جھکائے بیٹھا رہا۔ اس نے پوری رات میں ایک بار بھی مرحا کے قریب جانے یا اسے چھونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہال میں موجود لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ مرحا نے اسکرین کو دیکھا تو اس کے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ اس کی آنکھوں سے پچھتاوے اور صدمے کے آنسو بہنے لگے۔ اون بے گناہ تھا، اس نے اس رات اس کے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ اسی لمحے ہال کا بڑا دروازہ کھلا اور پولیس انسپکٹر رانا اور دانیال کے دوسرے گنڈوں کو ہتھکڑیاں لگائے اندر داخل ہوئے۔ اون صاحب، ان مجرموں نے اعتراف جرم کر لیا ہے، انسپکٹر نے کہا۔ دانیال نے انہیں بھاری رقم دے کر مرحا بی بی کو اغوا کروایا تھا اور ہوٹل کے کمرے میں جیمر اور خفیہ کیمرے لگوائے تھے تاکہ آپ کو پھنسایا جا سکے۔
سکندر خان زیادہ غصے سے تلبلا اٹھے. انہوں نے آگے بڑھ کر دانیال کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا. نمک حرام، میں نے تجھے اپنے بیٹے کی طرح پالا اور تو نے میری ہی پیٹھ میں چھرا گھونپا. پولیس دانیال کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی ہال سے باہر لے گئی. معصوم علی نے سکندر خان زادہ کی طرف دیکھا اور دونوں بزرگوں کی آنکھوں میں اون کے لیے فخر اور اپنی جلد بازی پر پچھتاوا تھا. ہال میں دوبارہ خاموشی چھا گئی. اون اسٹیج سے اترا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا مرحا کے قریب آیا. مرحا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے. وہ صدمے اور پچھتاوے کی زیر اثر کانپ رہی تھی. سب کی نظریں ان دونوں پر جمی تھیں. وہ مرحا کے سامنے پہنچا اور پوری محفل کے سامنے مرحا کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. اس نے مرحا کے کانپتے ہوئے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا. اون کی آنکھوں میں سچی محبت اور التجا تھی. مرحا، اون کی آواز میں بلا کا سوز تھا. ہال کا ہر شخص دم سادے سن رہا تھا. میں نے تمہاری سچائی، تمہاری معصومیت اور اس خودداری سے عشق کیا ہے جو کسی کے آگے نہیں جھکتی. میں اعتراف کرتا ہوں کہ شروع میں ایک بدتمیز اور مغرور انسان تھا. میں نے تمہاری عزت نفس کو زخمی کیا. میں اس کے لیے اور اس رسوائی کے لیے جو تمہیں میری وجہ سے جھیلنی پڑی، سب کے سامنے تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں. آئی ایم سوری مرحا. مجھے تم سے سچی محبت ہو گئی ہے. کیا تم مجھے معاف کر کے میری محبت قبول کرو گی؟ ہال میں موجود لوگ مسکرانے لگے. معظم علی کی آنکھوں میں بھی اطمینان تھا کہ ان کی بیٹی کو اس کا حق مل گیا. سب سوچ رہے تھے کہ مرحا اب اون کو اٹھائے گی اور ہاں کہہ دے گی، لیکن مرحا نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنا ہاتھ اون کی گرفت سے چھڑایا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گئی. اون نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا. ہال میں موجود ہر شخص دنگ رہ گیا. کھڑے ہو جائیے اون خانزادہ. مرحا کی آواز میں علاقہ ٹھہراؤ اور خود اعتمادی تھی. اون آہستہ سے کھڑا ہو گیا. میرا کیا تم نے مجھے معاف نہیں کیا؟ مرحا نے اون کی سلگتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا اور واضح لہجے میں بولا، تم بے گناہ ثابت ہوئی ہو اون. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں تمہاری محبت بھی قبول کر لوں. اس جملے نے پورے ہال میں ایک سنسنی پھیلا دی. تم نے ہوٹل والی سازش نہیں کی تھی. یہ سچ اب سب کے سامنے آ چکا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ میرا شوہر گنہگار نہیں ہے. مرحا نے اپنے دوپٹے کو درست کرتے ہوئے کہا. اس کی آواز میں ذرا بھی لرزش نہیں تھی. لیکن اون، تمہاری بہن نے اور اس خانزادہ فیملی کے غرور نے میری عزت نفس کو جو زخم دیے ہیں، لائیو میڈیا کے سامنے جو میرا تماشا بنا اور میرے باپ کو جو صدمہ ملا، وہ زخم اتنی جلدی نہیں بھر سکتے. محبت کوئی خیرات یا کوئی ایسا تحفہ نہیں ہے جو سچ ثابت ہونے پر انعام میں مل جائے. مرحا نے ایک پل کا توقف کیا اور ہال میں موجود سب لوگوں پر ایک نظر ڈال کر دوبارہ اون کی طرف دیکھا. میں اس گھر میں رہوں گی تمہاری بیوی بن کر، تمہارے خاندانی نام کے ساتھ، کیونکہ میرا نکاح آپ سے ہوا ہے. لیکن اون خانزادہ، مرحا کا دل جیتنے کا امتحان اب شروع ہوا ہے. تمہیں میری خودداری کا معیار پر پورا اترنا ہوگا اور یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم واقعی میرے محبت کے قابو ہو. اس وقت تک ہم صرف ایک چھت تلے رہنے والے دو اجنبی ہی رہیں گے. پورے ہال پر ایک سحر طاری ہو چکا تھا. اون خانزادہ نے مرحا کے اس روپ کو دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک دلکش اور فخر سے بھرپور مسکراہٹ ابھر آئی. وہ جانتا تھا کہ یہی وہ خودداری ہے جس سے پر وہ اپنا دل ہار بیٹھتا تھا. مجھے تمہارا یہ چیلنج منظور ہے مرحا اون خانزادہ. اون نے سر جھکا کر انتہائی احترام سے کہا، میں اون خانزادہ ہوں. اگر میں نے دانیال کی بساط الٹ دیے تو میں تمہارا دل جیتنے کا یہ امتحان بھی ہنس کر پاس کروں گا، چاہے مجھے زندگی پر تمہاری اس خودداری کے آگے امتحان دینا پڑے. مرحا نے ایک آخری نظر اون پر ڈالی. اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور وہ فخر سے سر اٹھاتی ہوئی اون کا ہاتھ تھام کر واپس اندر چلی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اون نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھائے گا.